اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، اور درود السلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہم السلام پر۔ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آج رجب الاصب کی آخری تاریخ ہے کربلا معلیٰ میں، اور کل سے جو ہے وہ شعبان المعظم شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان ایام میں بہرحال جو مناسبات ہے اس عنوان سے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے۔ حضرت کے لیے دعا، ظہور کے لیے دعا اور خود دعا، اس عنوان سے جو ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ چلے گا، اور تھوڑی بہت گفتگو کل بھی ہم نے اس عنوان سے مقدمتاً آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کیے تھے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس مہم موضوع کے لیے ہمارے مہمان خصوصی حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا الشیخ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز جو ہی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ دعا کے عنوان سے میں اتنا عرض کر دوں کہ انسان جب دعا کرتا ہے، شرائط دعا میں جدیت جو انسان کی ہے یہ ضروری اور لازمی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ ہر حال میں جدیت کے ساتھ دعا کرے۔ جب بھی کوئی دعا کر رہا ہے اس میں جدیت جو ہے وہ اول شرط ہے کہ انسان اس چیز کو چاہتا بھی ہے، یا محض جیسے ایک فارمیلٹی اور ایک خانہ پوری کے طور پہ وہ جو ہے جیسے دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی کام یہ بھی کر رہا ہے۔ اس کو جو ہے آپ دعا کہیں یا نہ کہیں، آداب دعا یہ نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو ہے وہ جدیت ہونی چاہیے، اور یہی چیز جو ہے وہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے ہم جب دعا کرتے ہیں تو یہی قوانین وہاں پر بھی ہے کہ انسان جو ہے جب کوئی بھی دعا کر رہا ہے کس نیت سے دعا کر رہا ہے یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہدف دعا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ انسان کس قدر جدی ہے۔ جدیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عملاً اس امر میں جدی رہے گا۔ رابطہ ہمارا قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہے۔ شکریہ قبلہ۔ آخری تاریخ ہے قبلہ آج رجب المرجب کی، اور آج جو ہے تھوڑی بہت گفتگو کل بھی ہم نے کی تھی دعا کے عنوان سے، اور اگر آپ بھی اجازت فرمائے تو اسی عنوان سے آپ کے ساتھ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ شکریہ قبلہ۔ اور پہلا سوال جو ہے میں اس عنوان سے کرنا چاہتا ہوں، کلی طور پہ جو دعا ہے، خود دعا، اس کے کیا قبلہ شرائط ہے اور کیا اس کے آداب ہے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت موجود ہے بحار الانوار میں کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتاب میں دو ایسی آیات ہیں جن کی تعویل میں نہیں جانتا۔ جی۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی آیات ہیں؟ تو اس نے پہلی سورہ مومن کی اسی آیات کے بارے میں عرض کیا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، ادعونی استجب لکم۔ جی۔
لیکن مولا میں دعا کرتا ہوں مستجاب ہی نہیں ہوتی. صحیح. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کا کبھی خلاف نہیں کرتا. بے شک. ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک. اللہ وعدوں کو نبھانے والا ہے، وعدوں کو توڑنے اور اس کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے. بے شک. تو سائل عرض کرتا ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولا میں یہ تو نہیں جانتا، اس لیے تو میں پوچھ رہا ہوں. صحیح. مولا فرماتے ہیں دوسری آیت کون سی ہے؟ سورہ سبا کی اس نے آیت کی تلاوت کی، وما انفقتم من شیء جی فہو یخلفہ. اللہ. کہ میں انفاق تو کرتا ہوں لیکن مولا اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا. صحیح. آپ نے فرمایا کیا ہونا چاہیے؟ جی. سائل نے عرض کی مولا میں تو یہ نہیں جانتا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں. جی. آگاہ رہو، جو کچھ خداوند عالم نے تمہیں حکم دیا ہے جی اگر تم اس کی اطاعت کرو گے اور اس کے بعد دعا کو بجا لاؤ گے صحیح تو وہ تمہاری دعا کو مستجاب کرے گا. جی یہ ممکن نہیں ہے کہ تم محرمات میں لتھڑے رہو، صحیح تم اس کی نافرمانیاں بدستور کرتے رہو، جی تم اس کے دین کے خلاف اپنی زندگیوں کو مسلسل گزارتے رہو، صحیح مسلسل جھوٹ بولتے رہو، اللہ مسلسل حرام کھاتے رہو، جی مسلسل معصیت الہی کرتے رہو، بالکل اور پھر کہو جی میں دعا مانگتا ہوں اور قبول نہیں ہوتی. تو شرط دعا یہی ہے جی کہ دعا مانگنے والے کا رزق پاک ہو، واہ سبحان اللہ بے شک بے اس کا شک لباس پاک واہ ہو، بے شک وہ جگہ مباح ہو جہاں پر بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، جی جی اور پھر جس سے مانگ رہا ہے اس کی معرفت ہونا شرط ہے جی بے شک کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، جی کیا مانگ رہا ہوں، بالکل کیوں مانگ رہا ہوں. یعنی جب تک ان شرائط کو نہیں جانے گا جی اس وقت تک دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے. یقیناً یقیناً اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم مسلسل خدا کی نافرمانی بھی کرتے رہو جی اور تم اپنے مال کو حلال طریقے سے کماؤ بھی نہیں، صحیح جو کچھ اس میں سے اس نے حق قرار دیا ہے وہ خرچ بھی نہ کرو، جی یعنی نہ زکوٰۃ دو، نہ خمس دو، بالکل نہ فقیروں کا حق دو، نہ یتامہ کا دو، نہ اپنے اقربا کا دو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربا کا حق ادا کرو. صحیح تو پھر وہ تمہیں دعا کے بدلے میں کیوں کچھ دے گا؟ جی یقیناً یقیناً اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کی چوری کر دوں اور اس کو خیرات کر دوں، یہ کون سی خیرات ہے؟ جی واہ قبلہ بالکل اصل خیرات یہ ہے. جی وہ ایک صاحب اللہ کے نام پہ مانگ رہے تھے اور سامنے سے مسجد کے چندے کے لیے ایک چارپائی رکھی تو اس پہ پیسے پڑے تھے، جی اس نے وہیں سے اٹھائے اسی گلے میں ڈال دیے. جی بالکل. اس نے کہا بھئی یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی اللہ سے لے کے اللہ کو ہی دے دیے. بالکل. تو یہ کون سا دینے کا طریقہ ہے؟ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جی. اپنے وجود کی جو کمائی حلال کمائی. جی جی بے شک. اس لیے تو قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی پہلی آیات جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اللہ متقین کی جو ڈیفینیشن ہے تعریف ہے قرآن نے کی ہے. جی کون؟ بے شک. الذین یؤمنون بالغیب. صحیح جو پہلی تعریف ہے متقین کی، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. بالکل. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جی اب اس آیت میں کے بارے میں ایک الگ نقطہ نظر رکھتا ہوں. جی بھائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون. جو ہم نے ان کو رزق دیا، کیا جی مطلب؟ یعنی جو ان کے حصے کا رزق ہے جس جی. میں سے زکوٰۃ نکل چکا، جی خمس واہ نکل چکا، اب جو بچا وہ میرا حصہ ہے، واہ واہ بے شک. اور جو اب اپنے حصے سے خرچ کر رہا ہے یہ متقی اور پرہیزگار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. یہ نہیں ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی بے تو شک. کون سا احسان کر دیا، وہ تو قرض تھا مجھ پر. جی بالکل. میں نے خمس ادا کر دیا تو وہ میرے مال پر واجب تھا، میں نے جی. کون سا احسان کر دیا. بہت خوبصورت بات ماشاء اصل اللہ. انفاق یہ ہے جی کہ جو مال میرے حصے کا خالصتاً واجبات نکال کے بچ رہا ہے، جی
اس سے میں خرچ کروں، پھر یہ تقویٰ ہے، بے شک بے شک، پھر یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ بے شک، تو بنیادی طور پر ہماری ذمہ داری یہ ہے، جی پہلی شرط یہ ہے دعا کی، صحیح، آداب دعا میں پہلا آداب یہی ہے جی کہ رزق حلال کرو، حقداروں کا حق ادا کرو، بے شک، پھر خدا کے نام پہ خرچ کرو، پھر اس سے دعا مانگو، وہ قبول کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جی کہ اللہ کا وعدہ ہے استجب لکم، جی تم مانگو دعا میں قبول کروں گا تمہاری دعا کو، بے شک، میں استجابت تک پہنچاؤں، اور وہ تبھی پہنچے گی جب ہمارا رزق حلال ہوگا، بے شک بے شک، جب ہماری زبان جھوٹ سے پاک ہو، یقیناً، جب ہمارا وجود دھوکہ، دغا، فریب، منافقت سے دور ہوگا۔ جی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نمازی بھی بندہ پڑھ رہا ہو اور چوری بھی کر رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، جھوٹ بھی ٹھوک بجا کے بول رہا ہو، جی بالکل، پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے شک، پھر دعا قبول ہونا تو دور کی بات ہے، جی زبان سے باہر جاتی ہی نہیں ہے، جی بالکل بالکل، ورنہ تو دعا عرش الہی کو ہلا دینے والی چیز کا نام۔ جی بے شک بے شک، جب انسان مومن دعا مانگتا ہے تو پورا نظام قدرت میں ہلچل مچ جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اللہ اپنے ملائکہ میں بیٹھ کر ایسے بندے پر فخر کرتا ہے، جی یہ میرا بندہ ہے۔ بے شک بے شک، تو لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں رزق پاک کرنا ہے، صحیح، زبان کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، جی لغویات سے پاک رکھنا ہے، سماعتوں کو پاک رکھنا ہے۔ بے یہ شک، نہیں کہ چلو زبان لغو نہیں بولتی تو کان لغو سنتے رہے، نہیں، یہ بھی نہیں سنیں گے، جی تب جا کے دعا قبولیت کی سرحد تک پہنچتی ہے۔ بے جی شک بے شک، قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال جو ہے اسی سوال کے ساتھ ربط دے کے اس عنوان سے کہ ظاہر ہے کہ ہماری اور سب مومنین کی جو ہے ایک دعا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے دعا ہے، تو اس عنوان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ خود حضرت کے لیے ان شرائط کو جو آپ نے بیان فرمائے، کیا فائدہ ہے حضرت کے لیے دعا کرنے کی، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں سیدی، بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے آپ کے انہی پروگراموں میں ایک مرتبہ اسی بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، جی جی، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بات سنتے بھی ہیں، جی کرتے بھی ہیں، لیکن اس کو یاد نہیں رکھتے۔ صحیح، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پر حجت خدا کا حق کیا ہے، جی صحیح، پھر دعا کی سمجھ آئے گی ہمیں۔ جی جی، کہ سوال یہ ہے کہ الذی ببقاہ بقیت الدنیا بے شک بے شک، فبیمنہ رزق الورا، اور قرآن پاک میں ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم جی ان کنتم مؤمنین بے شک، وما انا علیکم بحفیظ، یہ قرآن کی پوری آیت ہے۔ جی میرا بقیہ کیا مطلب؟ میرا بقیہ اللہ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے جو سلسلہ مظاہر قدرت کو زمین پر بھیجنے کا شروع کیا تھا، صحیح، جس کی ابتدا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کی تھی، اور جس کی انتہا اور آخری ذات حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے، امام زمان علیہ السلام ہے۔ بے شک، اسی کو بقیت اللہ کہا گیا ہے۔ جی خیر لکم، تمہاری خیر، وما انا علیکم بحفیظ، اللہ، کیا لطف ہے خدا کا اس آیت میں، وما انا علیکم بحفیظ، میں علی کل شیء قدیر ضرور ہوں، جی قدیر بذات ضرور ہوں، سبحان کائنات کا مالک و پالک و رازق سب کی ضرور ہوں، لیکن وما انا علیکم بحفیظ، اللہ اکبر، تمہاری حفاظت کا میں کوئی ضامن نہیں، اللہ، مجھ پر تمہاری کوئی حفاظت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جی کہ میں نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اسی حجت پر، اسی بقیت اللہ پر چھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں پہلے یہ معرفت ہونی چاہیے کہ ہم جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ کون ہے، جی اور بہار الانوار میں اسی بات کی طرف حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا اشارہ ہے۔ جی مولا فرماتے ہیں یاد رکھیے گا کہ اگر ہم مچھر کے پر جھپکنے کی دیر میں بھی جی، تم سے غافل ہو جائیں تو تمہارا دشمن تمہیں مسل کے رکھ دے، اللہ اکبر، تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ بے شک، آپ ذرا زمانے کے حوادثات کی طرف غور کریں نا، کہ تشیع کو مٹانے کے لیے کیا سے کیا نہیں کیا گیا، جی جی بالکل، اور اب تک کیا سے کیا چالیں نہیں چلی جی جائیں، بے شک، کیا کیا سازشیں
اور سازشوں کے جال نہیں بنے جا رہے. یقیناً یقیناً. لیکن ان تمام عالمی طاقتوں کی سازشوں کے باوجود جی مکتب تشیع الحمدللہ ثم الحمدللہ روز بروز جی بلندی کی طرف جا رہا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال تھوڑی ہے, بے شک اس میں ہماری کوئی محنت تھوڑی ہے. بے شک. ہم تو ابھی تک بھی اپنی حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے اور پلٹ ہی نہیں رہے. یہ حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا احسان ہے کہ وہ ہمارے محافظ ہونے کی حیثیت سے, خدا کی طرف سے مقرر کردہ محافظ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی حفاظت کی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ ہم ان کی رعیت ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. جی تو رعیت ہونے کا حق ادا کرنے کا پہلا طریقہ اور پہلی ضرورت یہ ہے, پہلا حق یہ ہے کہ ہم جس کی وجہ سے زندہ ہیں, جس کی وجہ سے سلامت ہیں, جس کی وجہ سے دشمن کے شر سے محفوظ ہیں, جی. ہمیں اس ذات کا تعارف حاصل کرنا چاہیے بے شک, اور اس کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرنی چاہیے. جی اپنی حاجات کی برابری کے لیے پر اپنے اللہ کی بارگاہ میں, جی خدا کی بارگاہ میں اسی ذات اقدس کا واسطہ توسل یقیناً دے کر ہمیں دعا مانگنی چاہیے. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے صلوات اللہ علیہ یاد ہوگا آپ کو کہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر اپنی مشکل کی آسانی کے لیے کیا دعا کی تھی؟ وقت کی حجت, اللہ علی علیہ السلام کا واسطہ دے کے اللہ دعا. اکبر. تو ہمیں اپنے زمانے کے امام سے زیادہ ارتباط رکھنا ہے, اس کے ذریعے سے زیادہ قریب ہونا ہے. بے شک. شب و روز اپنی ہر دعاؤں میں اپنے مجالس میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ کون سی مشکل ہے کہ اگر نماز کی ہر دعا میں, ہر قنوت میں دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی تلاوت کی جائے اس قصد اور نظریے سے جی کہ اب ہمیں اس کی ضرورت ہے. اس ذات کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہے. بے شک. اس ذات کے بغیر ہمارا دنیا میں عزت سے رہنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. بے شک. اور ہم مولا کی بارگاہ میں یہ ہتھیار پھینک دیں کہ اب ہماری کوئی جرت نہیں رہی, ہم میں کوئی طاقت نہیں رہی سوائے اس کے کہ آپ ہی تشریف لائیں اور آپ ہی سربراہی فرمائیں تاکہ یہ علم آل محمد علیہ السلام کے مشن کا زیادہ بلند ہو جائے. بے شک. بے شک. بنیادی طور پر ہمیں حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی معرفت حاصل کرنا ہے. اور معرفت سے سرا یہ نہیں ہے کہ آپ کی ماں کا نام کیا ہے, باپ کا نام کیا ہے, کس خاندان سے ہے. جی. معرفت حق معرفت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے جسے حجت بنایا ہے اس کا اختیار کیا ہے. واہ سبحان اللہ. اسے خدا نے کیا قدرت سے نوازا ہے, بے شک. کس طاقت سے نوازا ہے. اور مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام کا جملہ جی لا ما افسحک لا شک فی قدرتک اللہ انت القادر بقدرت اللہ جی والفاعل بامر اللہ. سبحان اے میرے اللہ. بیٹے, میرے لال, تو کتنا فصیح ہے. جی ما افسحک, تو کتنا فصیح. لا شک فی قدرتک, تیری قدرت و طاقت میں کون شک کر سکتا جی. ہے. انت القادر بقدرت اللہ, جی اللہ کی قدرت سے ہر چیز پر قادر ہے. سبحان والفاعل اللہ. بامر اللہ, اور اللہ کے امر سے ہر فعل کا فاعل ہے. جی سبحان یہ ہمیں اللہ. جاننا ہے, یہ معرفت ہے امام کی اصل. بے شک. بے کہ ہمیں شک. پتہ ہونا چاہیے کہ میرا امام کس طاقت کا مالک ہے. خدا نے اسے کن صفاتوں, کن فضیلتوں, کن عظمتوں سے نوازا ہے. اور یہی تو ہمارے باعث افتخار ہے. جی ہم 72 فرقہ اسلامی کے سامنے یہی تو بات افتخار سے کہتے ہیں جی. جیسا امام اللہ نے ہمیں دیا ہے واہ سبحان اللہ. بس ہو تو سامنے لائے. بے شک. کسی کو خدا نے ایسے امام کے لطف سے نوازا ہو تو ہمارے پیش کریں. تو ہمیں تو شکر سے کے سجدے سے سر اٹھانا ہی نہیں چاہیے. بے شک. بے شک. جس طرح خدا بے عیب ہے, یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, قرآن اللہ. ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن مبارک دیں گے ان لوگوں کو جی کہ جو ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے جو امام بے عیب ہوگا, اس سبحان میں اللہ. کوئی کمی نہیں, سبحان اللہ. کوئی کجی نہیں ہے. بے تو شک. ہمیں تو خدا کا تشکر بجا لانا چاہیے جی کہ اس نے ہمیں ایسی حجتوں سے نوازا کہ اس کی طرح بے عیب ہے. جس طرح وہ خدا ہونے میں بے عیب ہے, اسی طرح یہ اس کی مخلوق ہونے میں بے عیب ہے. بے شک. جناب بہت خوبصورت اسے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. آخر ہمارے پاس 1-2 منٹ کا ٹائم ہے, اس میں اگر کوئی ایسی خاص اور ضروری بات ہو کہ جو مومنین تک پہنچانا ہو تو بسم اللہ فرمائیں. دیکھیے, میں مومنین کی خدمت میں التماس کر سکتا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں ان سے حکم عرض کروں,
التماس کر سکتا ہوں بحیثیت ایک مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ادنا سے طالب علم کے اور علماء کی جوتیاں سیدھا کرنے والے ایک شخص کی حیثیت سے کہ خدا اپنے امام کی معرفت حاصل کرو، وقت کے امام کے ساتھ ارتباط قائم کرو، بے شک رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے امام سے باتیں کرو، سبحان تو اللہ، تمہیں ہر بات کا جواب دے گے، بے شک اس سے سرگوشیاں کرو، بے اس سے شک راز و نیاز کی باتیں کرو۔ ہمارے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ایسے علماء گزرے ہیں جی، جو اپنے امام کے ساتھ سرگوشیاں کرتے تھے، واہ اور سبحان آج اللہ، کی الحمدللہ بے شک، مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ایسے افراد موجود ہیں جی 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 کہ جن کا اپنے وارث سے انتہائی قریب کا رابطہ ہے۔ یہ الگ بحث ہے جی کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری امام سے ملاقات ہوئی ہے، جی جی لیکن یہ بغیر اس بات کے نامینیشن کے جی امام رہنمائی فرماتے ہیں، بے شک امام اس کی مشکلات کو حل کرتے ہیں اپنے ماننے والوں کے۔ جی اصل ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم پورے سے پورے، جیسے قرآن میں ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ، ہمیں پورے کا پورا حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ساتھ مربوط ہونا ہے، جی بے شک تمسک کرنا ہے۔ ما ان تمسکتم بما لن تدلوا بعدی ابدا، دو چیزیں شک۔ چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں ثقلین ہیں، تمسک کرنا ہے۔ بے شک تو اس وقت اہل بیت کا جو فرد آخر ہے، جی جو اہل بیت کا بقیہ ہے، وہ حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے، اور بے جو شک۔ اس سے تمسک کر گیا وہ یوں سمجھے کہ میں نے 14 سے تمسک کر لیا۔ سبحان اللہ، واہ جس نے اس کی معرفت حاصل کر لی وہ سمجھے میں نے 14 معصومین علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لی۔ بے شک تو ہمیں بے اپنے شک امام علیہ السلام سے حجت اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے مربوط ہونے کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک ہر دعا میں، اپنے بیٹھک میں اس کے نام کا صدقہ دو، اس کے نام کی قربانی کرو، ان کے نام کی زیارت کرو، بے شک بے شک بے اس کے شک نام کے نوافل پڑھو، بے اس کی شک بارگاہ میں ہدیہ کے لیے جی ان کی ذات اقدس کو ہدیہ کر کے تلاوت قرآن پاک کی جائے، کثرت سے کی جائے، جی اور ان دعا بالخصوص ان دعاؤں کو جو صحیفہ سجادی میں اور باقی دعائیں جو معصور ہیں آل محمد علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور بالخصوص حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے منسوب ہیں، ان کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، درود پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ درود پاک کی کثرت سے تلاوت اللہ کی نعمات کا تشکر ہے۔ جی بے شک بے شک بے شک میں یہی التجا کروں گا اپنے سامعین سے، اپنے حاضرین اور ناظرین سے، اور آپ کی خدمت میں التماس خاص یہی کروں گا کہ بارگاہ عباسیہ علیہ السلام، حسینیہ علیہ السلام میں ہم مسکینوں کے لیے دعائیں خیر کریں کہ مولا ہمیں بھی اللہ آپ کو سلامت زیارت رکھے نصیب فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ آپ کے نہایت ہی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے، اور اللہ سے گزارش کرتے ہیں، دعا گو ہے کہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ شکر گزار ہے قبلہ آپ کے وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت پر بندہ حقیر دوبارہ آپ سے وقت لینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، تاکہ اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ قبلہ آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں، محتاج سلامت رہے قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا الشیخ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے دعا کے عنوان سے نہایت ہی مہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش فرمائے۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں مل کے حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔